یہ بات ہے قرآن کی۔ اے محمد کے ماننے والوں، کہو اپنے نبی سے کہ اس پہاڑ کو سونے میں بدل دیں اور اس معجزے کے جواب میں ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ بات ہے اس انسان کی جس نے اللہ کے نبی کو حسن اور مال سے خریدنا چاہا۔ خرید لیں گے آپ کو، کر لیں گے سودے بازی مکہ کی خوبصورت عورتیں اور مال دے کر، بالکل ضرورت پڑی تو انہیں اپنا سردار بنا لیں گے۔ یہ بات ہے اس رات کی جب توحید اور شرک کو ایک کرنے کی کوشش کی گئی۔ خوش آمدید محمد، آپ کے پیغام سے ہم سب کا دل روشن ہو گیا ہے۔ ہاں بالکل، آپ نے ہم سب کو صحیح راستہ دکھایا ہے، اور اسی وجہ سے آج ہم آپ کے لیے ایک پیشکش لے کر آئے ہیں، ایک سمجھوتا۔ یہ بات ہے سورہ کافرون کی۔ قل یا ایھا الکافرون۔ ہمارے مسلم گھرانوں میں اکثر بچے بچیوں کو الحمدو کے بعد سب سے پہلے چاروں قل ہی یاد کرائے جاتے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اور ہماری سوسائٹی میں نہ جانے کتنے ایسے مسلمان ہیں جو بغیر بات کے منہ اٹھا کر بس کسی کو یوں ہی کافر کہہ دیتے ہیں۔ ہاں بھائی مشتاق، وہ دیکھیو رمضان میں کیسے جوس پی رہا۔ ہاں کافر ہے۔ پر افسوس ہم میں سے بہت کم ایسے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ لفظ کافر اصل میں ہوتا کیا ہے اور چاروں قلوں کو ہی قل کیوں کہا جاتا ہے۔ جمال، پیغمبر کے قل اعلان حق لگتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہیں ہم برباد نہ ہو جائے۔ یہ خوف مجھے بھی ستاتا ہے۔ کیا ہے سورہ کافرون کے نازل ہونے کے پیچھے کا واقعہ اور کون تھے یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سودے بازی کرنے کی، انہیں ڈرانے کی، یہاں تک کہ انہیں جان سے مارنے تک کی کوشش کی۔ ہماری تمام کوششیں ناکام کر دی محمد نے۔ اب آپ کے قتل کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ یہ کام کرے گا کون؟ اور سب سے امپورٹنٹ، 1400 سال پرانی اس سورت کا آج کیا کام ہے ہماری زندگی میں؟ ان سارے سوالات کے جوابات جانیں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ کافرون مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب مکہ کے سردار اپنے ہر ظلم، ہر چال کے باوجود ناکام ہو گئے۔ 4 دن سے تیرا یہ حال ہے، اب تو بول دے کہ عزا تیرا خدا ہے۔ یہ قبیلوں کے سردار ایمان لائے ہوئے لوگوں پر ظلم کرتے، ان کے سینوں پر پتھر رکھتے، ان کے جسموں کو آگ سے دہکاتے، یہاں تک کہ ان کو اتنا مارتے کہ جسم سے گوشت الگ ہو جاتا۔ بتا، کیا تو اب بھی نبی پر یقین رکھتا ہے؟ بول مردود۔ بلاؤ اپنے اس اللہ کو۔ ہر کوشش، ہر ظلم کے باوجود بھی جب مسلمان اسلام کی راہ سے نہ ہٹے تو ان مکہ کے سرداروں نے اپنا رخ بدل لیا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خرید لیں گے۔ ہماری ہر چال بیکار ہو گئی، ہم نے انہیں شاعر کہا، دیوانہ کہا، سمجھ نہیں آتا اب کیا کریں۔ سب بیکار۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم انہیں حسن اور پیسوں کے دم پر خرید لیں۔ صحیح کہتے ہو اتبا، خرید لیں گے آپ کو مکہ کی خوبصورت عورتیں اور مال دے کر، بالکل ضرورت پڑی تو انہیں اپنا سردار بنا لیں گے۔ خرید لیں گے۔ لیکن مکہ کے سرداروں کی یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ جسے اللہ نے کوثر عطا کر دی ہو، پھر اسے کس چیز سے خریدا جا سکتا ہے؟ مگر پھر ان سب نے ایک ایسی ترکیب نکالی جس کا فیل ہونا تقریباً ناممکن تھا۔ سمجھ نہیں آتا آپ چاہتے کیا ہے؟ مجھے پہلے ہی ڈر تھا اس بات کا۔ ہماری ہر کوشش ناکام کر دی، اب صرف ایک ہی راستہ بچا ہے۔ کون سا راستہ؟ مجھے لگتا ہے ہمیں ایمان لے آنا چاہیے۔ اس سے گھٹیا بات میں نے آج تک نہیں سنی۔ کیا کہا؟ ایمان لے آئیں؟
पागल हो गए हो वलीद? वलीद बिन मुगीरा की ये बात सुनकर कुरैश के सरदार भौचक्के रह गए, लेकिन फिर वलीद ने उन्हें समझाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सौदेबाजी करनी होगी, एक कोई बीच का रास्ता इख्तियार करना होगा, क्योंकि अब मुसलमानों को उनकी राह से हटाना नामुमकिन है, तो क्यों न समझौता किया जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक डील की जाए। एक ऐसा सौदा जिसमें हम सबका और मक्का के इस कारोबार का सिलसिला चलता रहे। और इस बात के दिमाग में आते ही ये सब अपना प्लान बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गए। खुशामदीद मोहम्मद, दारुन नदवा में आपका इस्तकबाल है। आपके पैगाम से हम सबका दिल रोशन हो गया है। हाँ बिल्कुल, आपने हम सबको सही रास्ता दिखाया है। और इसी वजह से आज हम आपके लिए एक पेशकश लेकर आए हैं, एक समझौता जिससे आप इनकार नहीं कर पाएंगे। इनकार? आप सुनते ही हामी भर देंगे। हमने सोचा है कि पूरे 1 साल हम आपके अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके अगले साल आप हमारे खुदाओं की इबादत कीजिएगा, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। कितना खूबसूरत ख्याल है। तो क्या कहते हैं आप? इन सब की बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब न दिया, वो वहां से खामोशी से उठकर चले गए। उनकी इस खामोशी ने मक्का के सरदारों को बेचैन कर दिया। कब आएगा नबी का जवाब? अब इंतजार नहीं होता। समझता हूँ, लेकिन इंतजार के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। कुछ किताबों में ये भी जिक्र है कि उन्होंने अलग अलग वक्त पर अलग अलग तरह के ऑफर्स दिए, लेकिन हर बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सिर्फ और सिर्फ खामोशी होता। मक्का में सरगोशियां फैल गई, तरह तरह के लोग बातें करने लगे। बहुत वक्त गुजर गया है, हम जवाब चाहते हैं। अबू तालिब, अपने भतीजे से कहो अगर कुछ और भी चाहिए तो दे देंगे। मुझे समझ नहीं आता, पैगंबर उन्हें जवाब क्यों नहीं देते? मेरे भाई, पैगंबर अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते। हो न हो, आप जरूर अल्लाह के हुक्म के इंतजार में हैं। यानी वही के इंतजार में? बिल्कुल। और फिर वो जवाब भी आ गया जिसका मक्का के सरदारों को इंतजार था। तशरीफ लाइए मोहम्मद, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है, आप ही के बनाए बुजुर्गों के इस दारुन नदवा में। काफी इंतजार करवाया आपने। इस मामले में हमारे देवता बड़े मेहरबान हैं। वो इतना नहीं तड़पाते। अब छोड़िए ये बातें। सही कहा। आप तो ये बताइए, क्या सोचा आपने? सोचना क्या था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वो जवाब दिया जिसका हुक्म अल्लाह ने उन्हें दिया था। ये जवाब था सूरह काफिरून का। अबू तालिब, हंगामा मच गया है। पैगंबर ने सरदारों को काफिर कह दिया है। क्या? ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि ए काफिरो, जिन बुतों को तुम पूजते हो उनको मैं नहीं पूजता, और जिस माबूद की मैं इबादत करता हूँ उसकी तुम इबादत नहीं करते। तुम्हारे लिए तुम्हारा रास्ता, मेरे लिए मेरा रास्ता। ये जवाब सुनकर कबीलों के सरदार आग बबूला हो गए। उन्होंने अपने दांत पीस लिए, मुट्ठियां भींच ली, वो जोर से चिल्लाए। ये पेशकश ठुकराकर जलील किया है आपने। देखते हैं आप कब तक इस बात पर रहते हैं। अच्छा नहीं किया आपने, ये जवाब नहीं, तमाचा है बुजुर्गों के मुंह पर। बेशक ये सूरत इन सब काफिरों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा थी, एक ऐसा तमाचा जिसने तौहीद और शिर्क के दरमियान एक ऐसी लकीर खींच दी जिसे कयामत तक मिटाया नहीं जा सकता। तो ये था सूरह काफिरून के नाजिल होने के पीछे का वाकया। इस सूरह के नाजिल होने से मक्का के सरदारों की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। वो समझ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी तरह से अपनी राह से, अपने रास्ते से हटने वाले नहीं, और उसके बाद उनका जुल्म बढ़ता चला गया। बॉयकॉट करना होगा आपका और आपके मानने वालों का। अबू अरवा, वो सूरत तो सुनाओ जो नबी पर नाजिल हुई थी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या
أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. تو چلیے اب اس سورت کو سمجھتے ہیں سینیمیٹک انداز میں آسان طریقے سے. تو پہلی آیت کیا ہے؟ قل یا ایھا الکافرون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان کافروں سے. اب دیکھیے اس پوری آیت میں دو بہت اہم لفظ ہیں، پہلا قل اور دوسرا کافرون. تو یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو قل ہے یہ کمانڈنگ ورب ہے، یعنی ایک حکم ہے. تو اگر اس آیت میں قل نہ ہوتا تو بات کچھ یوں ہوتی کہ اے کافرو، لیکن قل کے لگانے سے اب یہ بات صاف ہو گئی، جیسے اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہوں کہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ کی فطرت میں اتنی سختی نہیں ہے، شاید آپ کے لیے بات کہنا اتنا آسان نہیں ہوگا. تو آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ یہ اللہ نے کہا ہے کہ اے کافرو. تو سب سے پہلے یہ سمجھنا بے انتہا ضروری ہے کہ کافر اصل میں ہوتا کون ہے. دیکھیں، کافر وہ ہے جس نے سچ کو دیکھا اور جھٹلا دیا. سورہ کافرون کے نازل ہونے سے پہلے سورہ ماعون، سورہ کوثر اور بھی بہت ساری سورتیں نازل ہوئی، لیکن اس کے باوجود ان کافروں کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوا. یہ اللہ کے نبی پر ظلم کرتے رہے، ایمان والوں پر ظلم کرتے رہے. بول 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 دے کہ ہبل تیرا خدا ہے. میں نے کہا بول. اسی لیے اس آیت میں کافرون کا لفظ استعمال ہوا ہے، استعمال کیا گیا ہے ان خاص لوگوں کے لیے، ان خاص لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے، ان لوگوں کے لیے جن کے نصیب میں 100% جہنم لکھ دی گئی ہے، ان کے اپنے دل کے کالے پن کی وجہ سے. تو کیا بات ہوئی؟ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے ان کافروں سے. کیا کہہ دیجئے؟ لا اعبد ما تعبدون، کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو. یہاں پر جو لا اعبد والا لفظ ہے یہ حال یعنی پریزنٹ اور فیوچر یعنی مستقبل دونوں کی بات کر رہا ہے. یعنی میں آج بھی عبادت نہیں کرتا اور آنے والے کل میں بھی کوئی عبادت نہیں کروں گا. اس کا مطلب کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی ڈیل نہیں ہوگی، نہ آج ہوگی نہ کل ہوگی، کبھی نہیں ہوگی. اللہ نے سودے بازی کے سارے راستے بند کر دیے. لاجواب کر دیا نبی نے. تیسری آیت وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہیں تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. ما اعبد کا یہاں پر جو لفظ ہے یہ اس بات کو شو کر رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر عیب سے پاک ہے. انہیں کسی بت پرستی، کسی ساتھی کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن صفات پر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے ہیں، اس طرح سے یہ قریش ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے. ہماری دعا کو اللہ تک پہنچا دے. حبل کی شان سلامت رہے. اب دیکھیے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بڑا کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں آئے، اسلام بھی وہی لے کر آئے، تو پھر یہ عبادت کیسے کرتے تھے؟ تو آپ یہاں پر یہ بات سمجھیں کہ یہ دین ابراہیمی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سکھایا ہوا دین ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبے کو بنایا اور لوگوں کو سکھایا کہ بھائی اس طرح سے طواف کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور مرور ایام کے ساتھ، گزرتے وقت کے ساتھ لوگوں نے اس عبادت کے اندر شرک کو شامل کر دیا. یہ بات تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی مذکور ہے کہ وہ اللہ کے ایک ہونے کو جھٹلاتے نہیں تھے، وہ اللہ کے ایک ہونے کا انکار نہیں کرتے تھے. وہ خدا کے منکر تو نہیں تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو ایک ہی مانتے تھے. ان کا دعویٰ یہ تھا ہم بھی پوجتے ہیں اس کو جسے تم پوج رہے ہو، اس کی نفی کی جا رہی ہے. در حقیقت تم نے جو تصور اختیار کیا ہے ذات باری تعالیٰ کے بارے میں اس سے نفی ہو گئی ہے. تو یہ مکہ والے لوگ اور باقی قبیلوں کے لوگ کیا کرتے تھے؟ ان کی نظر میں تھی تو وہ اللہ کی عبادت، لیکن وہ شرک سے بھری ہوئی تھی، دین ابراہیمی سے بہت 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 زیادہ دور تھی. ہماری دعا کو اللہ تک پہنچا دے. چوتھی آیت
ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں کبھی ان بتوں کی عبادت نہیں کرنے والا جن بتوں کی تم عبادت کر چکے ہو۔ یہاں جو عبدتم کا لفظ ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت ماضی کے زمانے میں پاسٹ میں بات کر رہی ہے، گزرے ہوئے کل میں بات کر رہی ہے۔ یہاں دیکھیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی نبی ہوتے ہیں، کوئی بھی نبی ہو پیدائشی نبی ہوتے ہیں، وہ کبھی شرک نہیں کرتے، وہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے۔ اسی لیے آپ نے سیرت کی کتابوں کے اندر بھی پڑھا ہوگا اور آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ کہ اللہ کون ہے، وہ ایک خدا کون ہے، اسے جاننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں میں جایا کرتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے، ان کا دل اندر سے گواہی دیتا تھا کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے نا یہ بہت غلط ہو رہا ہے۔ اسی لیے انہوں نے کبھی کسی بت کی عبادت نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بت کی پرستش نہیں کی۔ تو یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے اس آیت کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، بتا دیجئے ان لوگوں کو کہ آپ نے کبھی کسی بت کی عبادت نہیں کی، کبھی آپ نے شرک نہیں کیا۔ تو اب جب کہ نبوت آ چکی ہے، نبوت کا ظہور ہو چکا ہے، تو اب تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی بھی طرح کی ڈیل کی جائے یا کسی بھی طرح کا سمجھوتا کیا جائے۔ پانچویں آیت وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہیں تم کبھی اس کی عبادت کرو گے جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ اب یہاں پر آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ کیا یار بار بار ایک ہی بات ہو رہی ہے، میں نہیں کرتا تم نہیں کرتے، تم نہیں کرو گے میں نہیں کروں گا، بار ایک ہی بات کو دہرایا جا رہا ہے۔ تو اب یہاں پر جو بات دہرائی جا رہی ہے نا وہ اللہ کی ناراضگی کا، اللہ کے غصے کا اظہار ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو بار بار کہتے ہیں سنا تم نے، سمجھ میں آ گئی نا، یا کہو تو ایک بار پھر سمجھا دوں۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ انہیں ایک بار پھر سے کنفرم کر دیجئے کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی سودا نہیں ہوگا، نہ آج ہوگا نہ فیوچر میں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ یہ پیشکش ٹھکرا کر ذلیل کیا ہے آپ نے۔ آیت نمبر 6 آخری آیت لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے۔ تو یہاں پر یہ لکم کا لفظ اس بات کو شو کر رہا ہے کہ یہ صرف ان خاص لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے جو کبھی اپنا راستہ نہیں چھوڑیں گے، ہمیشہ کفر پر ہی رہیں گے۔ اور یہ جو دین کا لفظ ہے نا یہ بھی بڑے مزے کا لفظ ہے، اس کا مطلب صرف مذہب نہیں ہوتا۔ امام راغب الاصفہانی اپنی کتاب مفردۃ القرآن میں مینشن کرتے ہیں کہ دین کے بہت سارے معنی ہیں۔ دین ایک طریقہ ہے، ایک رویہ، جزا اور سزا ہے، حکم اور اطاعت ہے، یہ ایک نظام ہے۔ البتہ دین کہتے ہیں نظام، تو جو دین ہے اس میں مذہب بھی شامل ہے۔ تو اس آیت میں کیا بات ہو رہی ہے کہ جو کفر تم کر رہے ہو اس کا حساب اللہ کے یہاں تمہیں مل جائے گا، اور جو میں کر رہا ہوں، جس دین پر میں چل رہا ہوں، اس کا حساب اللہ کے یہاں مجھے مل جائے گا۔ محمد نہیں سمجھیں گے کہ ہم لات اور عزا کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرے۔ تو اب اس صورت کو جلدی سے سمجھ لیتے ہیں کہ پوری صورت کے اندر کیا بات ہوئی ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دیجئے ان کافروں سے، چنے ہوئے قریش کو لوگوں سے جن کی پہچان کفر بن چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ آج ان کے بتوں کی عبادت کی ہے اور نہ ہی مستقبل میں کبھی ان کے کسی بت کی عبادت کریں گے، اور جس اللہ کی عبادت آپ کرتے ہیں اسے ایک اللہ کی عبادت یہ نہیں کرتے، اور آپ نے کبھی زندگی میں شرک نہیں کیا، اور آج جب آپ پر نبوت ظاہر ہو چکی ہے تب تو کوئی گنجائش ہی باقی نہیں کہ آپ شرک کریں۔ اور کنفرم کر دیجئے انہیں ایک بار پھر سے کہ اللہ جانتا ہے کتنی بھی کوشش کر لی جائے تب بھی یہ لوگ اس کی عبادت نہیں کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے ہیں، اور آخرت میں آپ کو آپ کے اعمال کا نتیجہ ملے گا اور ان کو ان کے کفر کا نتیجہ ملے گا۔ دیکھنا صبور
आखिरत में हमारे यही माबूद लगाएंगे हमारी सिफारिश अल्लाह से। तो नाज़रीन किराम, ये थी सूरह काफिरून की तफसील। अगर आप इस सूरत को और गहराई से समझना चाहते हैं तो आप मुफ्ती आजम पाकिस्तान शफी उस्मानी साहब और मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की तफासिर पढ़िए और उलमाए हक के लेक्चर्स सुन सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि 1400 साल पुरानी इस सूरत का आज हमारी जिंदगी में क्या ताल्लुक है? अगर ये खास मक्का वालों के लिए आई थी तो क्या वो बात खत्म हो गई? क्या हमारा भी इससे कोई लेना देना है? तो देखिए, सबसे पहले ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो काफिर का लफ्ज है ना, ये बहुत ज्यादा सख्त लफ्ज है, बहुत ही सख्त लफ्ज है। आज हमने इस लफ्ज को आम कर दिया है। कोई आदमी रोजा नहीं रखता, अबे काफिर है तू। देखियो, जुम्मा तक ना पढ़े वो, काफिरों के काम है ये सब। तो देखिए, जब आप कुरान मजीद में काफिर का तज़किरा पढ़ेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे। Read the descriptions of the kuffar in the Quran. They're jawwal, they're mutakabbir, istakbirun, they're mukhtalun fakhur. यानी असल में काफिर वो है जो बेइंतहा जुल्म करता है, जो खुद परस्त है, जिसे दुनिया की कोई परवाह नहीं है, जो सच को देखता है और झुठला देता है और उसके बाद भी वो कभी उस सच को कबूल नहीं करेगा। बहुत से उलमा कहते हैं द एक्ट ऑफ कुफ्र डज नॉट मेक यू ए काफिर, यानी कभी भी कोई आदमी कोई कुफ्र का काम कर देता है उससे वो मुस्तकिल काफिर नहीं हो जाता। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बहुत से लोग अनजाने में ज़ना कर बैठते हैं, बहुत से लोग किसी के बहकावे में आकर शराब पी लेते हैं, बहुत से लोग माँ बाप की बेअदबी कर देते हैं। आपका तो यही ड्रामा रहता है। और गुजरते वक्त के साथ अल्लाह तबारक व तआला उनका दिल फेर देता है। अब वो शराब नहीं पीते बल्कि 5 वक्त के नमाजी हो गए हैं। अब वो माँ बाप की बेअदबी करना तो दूर की बात है, माँ बाप के आगे नजर भी नहीं उठाते। अब वो सारी सारी रात अपने अल्लाह के आगे अपने किए हुए जिना की माफी मांगते हैं और क्योंकि अल्लाह गफूर रहीम है ये उम्मीद रखते हैं और जिंदगी में इंसान आगे बढ़ जाता है। तो क्या अब आप इसे मुस्तकिल जानी कहेंगे या मुस्तकिल शराबी कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एक गलती थी, एक गुनाह था, वो हुआ और वो आगे बढ़ गया। लेकिन जब आप किसी को काफिर कहते हैं तो यानी आप ये बात 100% यकीन के साथ जानते हैं कि अपने दिल से भी इस बात को झुठला रहा है वो शख्स, अपने अमल से भी इस बात को झुठला रहा है। मिसाल के तौर पर अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो वो काफिर नहीं हो जाता। ठीक है, वो अल्लाह को तो एक मानता है ना, आज वो नहीं पढ़ रहा है नमाज, कल पढ़ लेगा। इसलिए काफिर जैसे संगीन लफ्ज के इस्तेमाल से हमें बचना चाहिए, क्योंकि चीजें हमेशा सफेद या काली नहीं होती बल्कि सियाह और सफेद के दरमियान बहुत से शेड्स होते हैं। देखियो, जुम्मा तक ना पढ़े वो, कोई नहीं, दुआ किया अगर उसके लिए अल्लाह हिदायत दे। उसके अलावा ये सूरह हमें और क्या सिखाती है? ये सूरह हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में ऐसे कई मौके आएंगे जहां पर आपको समझौता करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप अल्लाह और उसके रसूल को मानते हैं तो फिर आप समझौता नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आज मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर एडजस्ट होने के लिए हम बहुत कुछ ज्यादा ही लिबरल हो जाते हैं। सब लोग EMI पर गाड़ी ले रहे हैं तो चलो मैं भी ले लेता हूँ। जब मेरी तैयारी नहीं होती है तो पीछे दोस्त की कॉपी में देखकर नकल कर लिया करता हूँ, या मैं वक्त बचाने के लिए जब गलत साइड चुन रहा हूँ। तो याद रखिए, हो सकता है आप 5 वक्त के नमाजी हों, रोजा रखने वाले हों, लेकिन अगर आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कुरान मजीद के बताए हुए रास्ते को इख्तियार नहीं किया, यहाँ पर समझौता कर लिया, तो आप आबिद तो हैं, इबादत गुजार तो हैं, इबादत तो करने वाले हैं, लेकिन आप अल्लाह के हकीकी गुलाम नहीं हैं। इसलिए बहुत ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत है। वो बड़ा मशहूर शेर है ना, जहां उसूलों पर आंच आए टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। बिल्कुल इसी तरह अगर मुसलमान हूं तो पूरा मुसलमान बन जाना जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, बात समझ आई होगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।